ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ 9 مئی کے حوالے سے کیا خبریں؟ آج آپ نے ایک نیا دھماکہ کر دیا کہ عمران داروں کا سردار بھی ملوث نکلا ہے۔ عمران داروں کا سردار جو نارمل تو فیض صاحب کو سمجھا جاتا ہے، آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ میں نام کسی کا نہیں لوں گا، جو ہوں، عمران داروں کا بڑا ہے اس جی، بڑے کی فیملی کا جو ہے وہ میری اطلاعات ہیں کہ ان کی ملوث ہونے کے کچھ شواہد ہیں، کچھ ٹھوس شواہد ہیں، اور ظاہری بات ہے اگر شواہد ہیں اور 9 مئی ہے تو 9 مئی تو پاکستان کا 9/11 ہے، جس میں اگر پہلے بھی خواتین جو ہیں وہ اس میں ملوث پائی گئی ہیں تو وہ آج جو ہیں آج بھی کسٹڈی کے اندر ہیں۔ جیسے وہ جو محترمہ ہیں ڈیزائنر ہیں، ختیجہ نام ہے ان کا، وہ اور پھر وہ 2-3 اور خواتین ہیں، مجھے ان کے نام نہیں آتے، جو ڈنڈے اٹھا کے کھڑی ہوتی تھی کہ بھائی آؤ نا زمان پارک، آؤ نا زمان پارک، تو وہ پھر آج جیل کے اندر ہے۔ لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان خواتین نے پھر بھی بہت سے مردوں سے زیادہ ہمت دکھائی ہے۔ اگر یہ دیکھیں جو لاسٹ میں نے ہیئرنگ میں دیکھا تھا تو وہ کوئی بریک نہیں ہوئی تھی، دے ور ویری مچ کمپوزڈ۔ اچھا جی، وہ مرد تو سارے بھاگوا گئے تھے، مرد تو کوئی بھی نہیں اندر بس یہ سوائے مردوں نے جو ہے نا یہ ناک کٹوا دی ہے پاکستانیوں کی، اسپیشلی پی ٹی اے والے مرد جو ہے نا یہ انہوں نے کوئی زیادہ کام جو ہے نا گڑبڑ دکھایا ہے انہوں نے۔ تو اب آئندہ جو ہے نا وہ جیسے وہ آپ دیکھیں نا کہ پہلے بھی ہم نے بات کی تھی، جیسے مریم نواز شریف نے جو جیل کاٹی ہے وہ تو جتنے سال 1.5 سال کے بعد بھی آپ دیکھیں 2 مرتبہ اس طرح لمبی لمبی جو ہے وہ طویل قید گزاری ہے، تو ویسی جیل تو میرا نہیں خیال کہ یہ خواتین بھی کاٹ سکتی ہیں۔ لیکن ایون دین پھر بھی مردوں کے مقابلے میں تحریک انصاف کے یہ خاصی مضبوط دکھائی دی ہے، مجھے نام ان کے نہیں یاد معذرت کے ساتھ۔ نہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، تمام کے تمام 4 مہینے سے 3-4 مہینے سے اندر ہیں، اور ابھی تک ان کے بارے میں جی پہلے شروع میں بلکہ ان کی ویڈیو آتی تھی، لیکن ابھی اس پہ بھی نہیں ہے، شاید کو پابندی ہوگی اس میں، لیکن اس جی میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ کے دوست فواد چوری سے لے کے اور بہت سارے دوسرے تیسرے روتے روتے باہر آ جاتے تھے۔ چلے سر آگے چلے، لیکن ٹھیک ہو گیا، نام نہیں بتاتے آپ پہ، لیکن چلو اگر ہم فرض کر لیتے ہیں فیض حمید صاحب ملوث نکلے تو ظاہر ہے ثبوت بھی پکڑے گئے ہوں گے۔ ثبوت کس نیت کے ہو سکتے ہیں آپ کی گرفتاری کے؟ دیکھیں چیف آف آرمی اسٹاف نے بڑا کلیئرلی کیٹیگوریکلی یہ کہہ دیا ہے کہ اس کیس کے اندر چاہے کوئی فوجی ملوث ہوا، سابق فوجی ملوث ہوا، کسی فوجی کی فیملی ملوث ہوئی یا کوئی عام سٹیزن ہے، سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہوگا، اور انہوں نے ثابت کیا ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں جنرل عاصم منیر صاحب کو یہ کریڈٹ تو جاتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ماضی میں ہمیشہ جو بڑے لوگ ہوتے تھے، بڑے لوگوں کے لیے، بڑے لوگوں کی فیملیز کے لیے معیار اور قانون جو ہے وہ الگ ہو جاتا ہے، ان بہت سی چیزوں کو ریلیکس کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بہت سے ایسے واقعات رونما ہوئے جہاں پر کوئی طاقتور کے لیے جو ہے وہ یعنی وہ ایک بلیک واٹر کے سانپ تھے جن سے لاہور میں جو ہے وہ 2 لڑکے مر گئے تھے، کیا نام جی تھا جی اس جی آدمی جی کا، جی 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 جی، جس کے ریمنڈ بعد شاہ ڈیوس۔ محمود قریشی بھی، ریمنڈ ڈیوس، وہ ریمنڈ ڈیوس والا واقعہ یاد ہے نا؟ تو وہ جی دیکھا نا کس طرح دیت وغیرہ تمام معاملات وغیرہ قانون کے اندر ہی ہوا، لیکن دیت وغیرہ بھی چیزیں سب چیزیں مینج ہوگی اور مینج ہو کے وہ بندے وہ صاحب جو ہیں وہ باہر نکل گئے۔ تو اس مرتبہ تو وہ اپنے فوجی بھائیوں کو نہیں چھوڑ رہے جی۔ آپ دیکھیں نا کہ کس طرح انہوں نے اپنے اندر جو ہے وہ سب سے پہلے احتسابی عمل کا آغاز کیا اور پھر لوگوں کو جو ہے وہ نوکریوں سے فارغ کیا گیا۔ اب یہ کریڈٹ جاتا ہے، یہ کریڈٹ جنرل عاصم منیر کا بنتا ہے کہ انہوں نے احتساب کا عمل اپنے ادارے سے یعنی اپنے گھر سے شروع کیا۔ یہ ایسا باقی ماضی میں ہمیں ایسی مثالیں نہیں ملتی جو انہوں نے کیا، اور اگر کوئی بھی ایکس وائی زیڈ اس میں ملوث پایا گیا، چاہے وہ 3 اسٹار ہے، چاہے وہ کوئی سابق جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی ہے، چاہے کوئی وہ سابق چیف جسٹس ہے، چاہے وہ سابق چیف جسٹس کی فیملی ہے، وہ کوئی بھی ہے، وہ کوئی بھی اس کا عہدہ رہا ہے، اس کے خلاف کارروائی ہوگی، اور اسی جو انہوں نے سائز کا جرم کیا ہوا ہے اسی ہی سائز کی ان کو جو ہے نا وہ پنشمنٹ بھی ملے گی۔ بالکل ٹھیک، چلے آپ نے ایک ٹویٹ کیا سہولت کاروں کی کرپشن توبہ توبہ، یوں ٹویٹ تو نہیں کرتے، اس میں کوئی خبر پوشیدہ ہوتی، کیا ہونے جا رہا ہے؟ کون سی سہولت کار ہے؟ عدالتی ہیں یا دیگر ہے؟ کچھ نیا ہونے والا ہے، سامنے آنے والا ہے؟ جی ہونے والا ہے جی جو صاحب، یہ ہونے والا ہے اور یہ بہت جلد ہونے والا ہے، یعنی یہ 2-3 ہفتے کی مار ہے۔ 2-3 ہفتے کے بعد آپ چیزیں دیکھیں گے کہ کس طرح چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں، کس طرح جو کرپشن ہے لوگوں کی، جو انہوں نے تاریخ نہیں رقم کی ہوئی ہے، وہ پھر منظر عام پر آئیں گی۔ یہ لبادے اوڑھ کر بڑے شریف بنے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں، ایکچولی وہ کتنے کرپٹ ہیں، ان کی اصلیت کیا ہے، کتنے چھوٹے ہیں، اور کیسی کیسی انہوں نے چوریاں کی ہوئی ہیں، وہ چوریاں انشاءاللہ ساری کی ساری منظر عام پر آئیں گی۔ دیکھیں بہتان لگانا کسی کا نام لے کر نا، جب تک شواہد نہیں ہے تو جی میں ایسا نہیں بات کروں گا، میں ہوا میں بات نہیں کر رہا، میں ہوا میں بات نہیں کر رہا۔
کچھ ایویڈنس ہے، کچھ مواد ہے جو کہ مواد منظر عام پر آئے گا انشاءاللہ. کوئی مسئلہ اتنا آئی تو انشاءاللہ وہ ضرور منظر عام پر آئے گا اور انشاءاللہ دنیا اس کو دیکھے گی اور انشاءاللہ ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ ان کا آئینہ دکھایا جائے گا کہ بھائی یہ آپ کا چہرہ ہے، دنیا کے سامنے جو لبادہ آپ نے اڑا تھا وہ الگ ہے، اصل صورت آپ کی یہ ہے، یہ آپ کا اصل چہرہ ہے، یہ وہ مکروہ چہرہ ہے جو دنیا دیکھے گی انشاءاللہ. یہ وہی سختی ہے جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں سختی بڑھے گی، یہ وہی سختی ہے یا یہ کوئی دوسری ہے جو کرپشن والی؟ نہیں، سختی یہ ایک الگ چیز ہے، یہ کرپشن بھی ہے، کرپشن والا جی معاملہ تو الگ ہے نا. سختی دیکھیں بہت سی سختیاں ہونے جا رہی ہیں، ایک دو سختیاں نہیں ہیں. یعنی فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی آپ ہفتے 7 دن میں دیکھیں گے کہ جو ڈالر اور جو ہنڈی مافیا ہے ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا، بڑا اوکے شدید قسم کا کریک ڈاؤن ہوگا، ان کی گرفتاریاں ہوں گی، ان کو جو ہے نا وہ رائے راست پہ لایا جائے گا کہ ڈالر جو ہے وہ پاکستان سے کس طرح باہر جا رہا ہے، کس طرح جو ہے وہ سٹا اس کے اوپر چل رہا ہے، کس طرح مارکیٹ کو جو ہے فلکچویٹ کرایا جا رہا ہے، کس طرح جو ہے وہ پیسے کو باہر لے کے جایا جا رہا ہے، اور کس طرح اسلام آباد شہر کے اندر بیٹھ کر لوگ یہ دو نمبر حرکتیں کر رہے ہیں. تو وہ آپ دیکھیں گے اس طرح اسمگلرز ہیں جو اسمگلنگ کر رہے ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہونا ہے، ان کے خلاف بڑی شدید قسم کی سختی آنی ہے. پھر اس کے علاوہ جو لوگ چوری کرتے ہیں، فار ایگزامپل جو بجلی چوری کر رہا ہے، جو گیس چوری کر رہا ہے، جو انڈسٹریلسٹ ہے، جو جس قسم کی چوری کرے گا اس چوری کی اس کو جو ہے نا وہ سزا ملے گی اور ملنی بھی چاہیے. دیکھیں ہم ٹیکس پیئر ہیں، ہمارے پیسے جو ہیں وہ کوئی حرام کے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ریاست کو دے رہے ہیں اور یہ لوگ اس کو لوٹ رہے ہیں؟ کیوں بھائی؟ خیریت ہے، ہم ٹیکس پے کرتے ہیں تو ہمیں ٹیکس پے کرنے کے بعد اس کی مناسبت سے سہولیات ملنی چاہیے. جو ریاست کا ایک سسٹم ہے، جو ایک ہمارا معاہدہ ہے اپنی ریاست کے ساتھ، تو وہ ریاست اپنا معاہدہ اس لیے فلفل نہیں کر سکتی کیونکہ یہ جو چور ہیں، یہ چوری کرتے ہیں، یہ ڈاکے ڈال رہے ہیں ٹیکس پیئر کے پیسوں کے اوپر. تو یہ ایکچولی ڈاکے ہوتے ہیں ٹیکس پیئر کے اوپر. لیکن 900 ارب کی چوری جو ہے وہ سال کی ہو جاتی ہے، سال کی تقریباً 900 ارب روپے کی چوری. اگر یہی چوری جو ہے وہ روک دی جائے اور جو 1400 ارب روپے کی ریکوریز رہتی ہیں وہ ریکوریز کر لی جائیں تو آج ہم بڑی بآسانی جو ہے وہ غریب لوگوں کو جو ہے نا وہ سہولیات فراہم کر سکتے ہیں، یا آپ اپنا کم از کم سرکولر ڈیٹ کم کر سکتے ہیں، یا آئی ایم ایف کی کنڈیشنز کو جو ہے وہ میٹ کرنے کے لیے اپنا بتا سکتے ہیں جی یہ اہداف ہیں، یہ ہمارے پاس اب انکم آ چکی ہے، اب اس پیسے کو ہمیں الاؤ کریں کہ ہم غریب آدمی کو سبسیڈائز کر سکیں. لیکن نہیں، ہم نے تو اپنے ساتھ جو ہے نا وہ ظلم کیے ہوئے ہیں کہ دیکھیں اس میں کچھ جو ہے نا قصور ریاست کا بھی تھا، ہمارے سیاستدانوں کا بھی تھا، حکمرانوں کا بھی تھا، اور کچھ بلکہ زیادہ قصور جو ہے نا ہمارا بحیثیت قوم ہے. جس طرح ہم لوگ چور ہیں، ہم لوگ جو ہیں وہ فیئر نہیں ہے اپنے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ مخلص نہیں ہے. جو شخص، جو قوم اپنے آپ کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اپنے وطن کے ساتھ، اپنی ریاست کے ساتھ مخلص نہیں ہے، پھر وہ کبھی ترقی نہیں کرتی. ترقی انہی قوموں نے کی ہے جو سب سے پہلے اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہوئے، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے جو ہے وہ برادری کے ساتھ، اور پھر اپنی ریاست کے ساتھ. وہ تمام چیزوں کے ساتھ. بہت بڑی بات کر رہے ہیں حسن بھائی کہ وہ قومیں ترقی کر سکتی نہیں جو اپنے ساتھ سنسیر نہیں ہے، اور ہمارے ہاں بھی کچھ اسی قسم کا پرابلم ہے کہ ترقی ہم تب تک نہیں کریں گے جب ہم خود اپنے آپ کے ساتھ انصاف نہ کریں. آپ چاہتے یہ ہیں کہ باقی سارے کا سارا ملک ٹھیک ہو جائے، بس ایک میں خود ٹھیک نہ ہوں کیونکہ میں ٹھیک ہوں، ایسا نہیں ہے. سب سے پہلے تو اپنا احتساب کرنا پڑتا ہے تبھی قومیں بنتی ہیں. جب تک آپ خود اپنا احتساب نہیں کریں گے، جب تک خود آپ اپنا یہ کہہ رہے ہیں حسن بھائی کہ اس وقت تک ملک ترقی نہیں کر سکتا. بہت سوال ہیں ہمارے ابھی کچھ، لیکن حسن بھائی کو ڈیفینیٹ کال آئی ہے جیسے ہی واپس تشریف لاتے. جی حسن بھائی واپس آ گئے ہیں. یہ جی ان کو ہم دوستوں سے ایڈ کرتے ہیں. جی حسن بھائی I can جی hear بھائی you. جان. اچھا جی سر، وہ اس طرح کی چیزیں ہیں جی کہ ریاست کے ساتھ آپ کو مخلص ہونا ہے اور ہم مخلص نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے آج ہمارے ملک کی یہ جو ہے حالت ہو چکی ہے. اس میں حکمرانوں کا تو کردار رہا ہے، ان کا حصہ ہے ہی ہے، میرا بھی حصہ ہے، اور میرے گرد و نواح جو ہماری سوسائٹی معاشرہ ہے اس کا حصہ ہے. بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں سر. کچھ لوگ بھاگے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، حماد اظہر سے لے کے مراد سعید سے لے کے، ان کے بارے کوئی پتہ نہیں ہے کیا ریاست ان کو ڈھونڈ نہیں پائی یا ریاست خود ڈھیل دے رہی ہے؟ نہیں سر، ڈھونڈ نہیں پائی، سچ اچھا بات ہے، جی. بھاگ گئے ہیں، بھاگ گئے ہیں. کچھ جگہوں پر کوئی مسائل تھے، ان مسائل کو آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا ہے. جو لوگ تو پاکستان کے اندر ہیں وہ تو گرفت میں آ جائیں گے، اور جو باہر جا چکے ہیں ظاہری بات ہے پھر وہ اب آپ کی کیا کہتے ہیں جورسڈکشن سے باہر نکل گئے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اب یہ دوسرے ملک ایشو ہے میں چلے سارا، گئے. دوسرے ملک میں چلے گئے ہیں، اب ان کے اوپر آپ کس طرح کریں گے؟ اب آپ کا جو دائرہ اختیار ہے وہاں پر چلتا ہی نہیں ہے. پھر وہ ریڈ وارنٹس ہے، کسی ملک کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے نہیں ہے،
یہ دیکھنا ہوتا ہے. یعنی آپ کی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی اگر ہے دین فیئر انف، اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو جو ہے وہ سفر کرنا پڑے گا، ویٹ کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا، یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ بشرا بی بی نے کسی اسلامی دوست کے ملک سے سفیر سے ملاقات کی، عمران خان کے لیے NRO مانگا. اس میں کوئی حقیقت ہے سر؟ میرے علم میں نہیں ہے جی. اگر مانگا بھی ہے تو میرے علم میں نہیں ہے. دیکھیں کون سا اسلامی ملک ہے جو ان سے خوش تھا؟ کون سا ان کو جو ہے وہ NRO دلا سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی ملک اس طریقے سے جو ہے نا وہ، ہاں ویسٹ کے حوالے سے کچھ سنا تھا کہ ویسٹ کے کچھ ممالک یا کچھ لابیز ایسی تھی جو ان کے لیے کام کر رہی تھی، یا جن کو انہوں نے ہائر کیا ہوا تھا، یا جن کو انہوں نے اپروچ کیا ہوا تھا، لیکن وہ تمام کی تمام بے بس ہو چکی ہیں. تو بات یہ ہے جی کہ آپ نے افواج پاکستان کے اندر میوٹنی کرانے کی کوشش کی. یہ کوئی مذاق نہیں تھا. آپ نے میوٹنی کرانے کی کوشش کی، آپ نے پاکستان کو ہر طریقے سے نقصان پہنچایا. آپ نے ریاست پاکستان کو نقصان پہنچایا، آپ پاکستان کے دفاعی اداروں کو نقصان پہنچایا. آپ نے عوام کو جو ہے عوام کو بدگمان کیا، ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف جو ہے، پنجاب کے لوگوں کو، KP کے لوگوں کو. تو یہ چیز جو ہے یہ کس طرح معاف کی جا سکتی ہے؟ یہ اس کو آپ ٹالریٹ نہیں کر سکتے. ونس فار آل جو ہے ریاست کو اس حوالے سے جو ہے وہ ڈسیزن کرنا ہوگا. اور اگر آج ریاست چھوڑ دے گی، اگر آج ریاست انہیں کسی بیرونی دباؤ پر چھوڑ دے تو چودھری صاحب کل پھر 3 4 5 عمران خان اور سر اٹھائیں گے، اور وہ پھر یہی کریں گے جو کچھ عمران خان نے کیا تھا، بلکہ اس سے بڑھ کر کریں گے. تو اس لیے ریاست کو بھی اندازہ ہے، ریاستی اداروں کو بھی بخوبی اندازہ ہے کہ ایٹ دا مومنٹ they cannot show any mercy. They have to take this matter very seriously. اور پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ہی جو ہے اس کو ڈیل کرنا پڑے گا، اور جو اس نے جرم کیا اس کو سزا دے کر رہیں گے. دیکھ رہے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا، دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ چیئرمین تحریک انصاف 8 مہینے سے 1 سال تک باہر آ جائیں. مطلب یہ تو میں وہ ٹائم بتا رہا ہوں جو کہ منیمم ٹائم ہے. یہ میں نے بڑا کیلکولیٹ کر کے آپ کو جو ہے نا وہ میں نے پروجیکشن کی ہے. ادروائز میں اس سے بڑی پروجیکشن بھی کر سکتا تھا، زیادہ ٹائم کی بھی، لیکن وہ میں نے نہیں کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ سیف جو ہے نا وہ سائڈ پہ کھیلنا چاہیے. اور یہی بات ہے کہ میرا نہیں خیال کہ چیئرمین تحریک انصاف باہر آئیں گے، اور اب کوئی چاہ کر بھی ان کو ریلیف نہیں دلا پائے گا. دوسرا یہ بتائیں کہ میاں صاحب باقی اکتوبر کو آ رہے ہیں 15 کو؟ جی میں آگے جا کے اس پہ بات کرتے ہیں. اس سوال کو ذرا اینڈ پہ رکھا ہوا ہے میں نے، وہ آپ کی اس پہ تو میں نے ابھی پورا امتحان لینا ہے آپ کا. مجھے ذرا اس سوال کے دوسرے حصے پہ بات کرنے دیں. کیا اس میں بھی کوئی حقیقت ہے؟ باہر تو نہیں آ سکتے، ملک سے باہر جانے کے بارے میں بھی عمران خان صاحب